الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ مولانا العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس بے شک مشرک ناپاک ہیں گندگی ہیں فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں ڈر ہو غربت کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے اپنے فضل سے انشاء اگر چاہا ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں حکمت والے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور نہیں حرام جانتے اس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اور نہیں قبول کرتے نہیں تابع ہوتے دین حق کے مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ دے دیں جزیہ اپنے ہاتھوں سے اور وہ ذلیل ہوں آمنت باللہ و بآیاتہ بڑی تفصیل سے غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے بڑی تفصیل سے غزوہ فتح اور غزوہ حنین کا ذکر آیا ہے اب ان غزوات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس مشرک گندگی ہیں پلیت ہیں مشرک فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ جائیں مسجد حرام میں نہ جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے بعد جو حج کا وقت آیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اس میں
اس حج میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا۔ ان اعلانات میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتا، پہلے مسلمان بنو اس کے بعد حج کرو۔ اور اسی سال یہ بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص ننگے بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا۔ ان کو شیطان نے یہ بتلایا تھا، شیطان انسان کا لباس اتار کر انسان کو ننگا کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی ننگا کیا تھا شیطان نے لباس اتار کر جنت میں، اور آج بھی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ننگا کرے، اور وہاں عبادت کے نام پر مشرکین عرب کو عبادت کے نام پر ننگا کیا تھا، اور وہ ان کو یہ سبق پڑھایا کہ اس لباس میں ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہو، تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے، لہٰذا جس لباس میں گناہ کرتے رہتے ہو اس لباس میں کے ساتھ طواف نہ کرو۔ ایک رسم بن گئی تھی، رواج بن گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی شخص بھی ننگے طواف نہیں کر سکتا، طواف جس نے کرنا ہو تو وہ لباس پہن کر طواف کرے، چاہے سلے ہوئے کپڑے ہوں یا چادریں ہوں، 2 چادریں، اس طرح طواف کرے، ننگے طواف نہیں کر سکتا۔ اور پہلے 2 باتیں گزر چکی ہیں سورت کے ابتدا میں کہ جن جن مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اگر انہوں نے معاہدے کو توڑا نہیں تو جتنے عرصے کا معاہدہ ہوا ہے اتنے عرصے کے بعد معاہدہ ختم ہو جائے گا، جتنا معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو ادھر۔ اور باقی جن جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ان کو 4 مہینے کی مدت ہے کہ یا 4 مہینے کے اندر اسلام قبول کر لو اور یا سرزمین عرب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو بہرحال جو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا اعلان کے لیے، ان میں ایک یہ بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک ناپاک ہیں، نجس ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ خطاب ہے مومنوں کو، کیونکہ مشرک تو مانتے ہی نہیں تھے، خطاب ہے مومنوں کو، ان کو یہ کہا کہ ان کو نہ چھوڑو، ان کو مشرکوں کو طواف کرنے کو، حرم شریف میں آنے کو نہ چھوڑو۔ شیطان وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے، ہر چیز میں دین سے روکنے کے لیے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا کہ پورے عرب سے، اس وقت پوری دنیا سے تو نہیں تھا، پورے عرب سے لوگ آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں حج کے موسم میں، کچھ چیزیں لاتے ہیں، کچھ چیزیں لے جاتے ہیں، تجارت چلتی ہے۔ تو اگر مشرکین کا آنا جانا بند ہو گیا تو پھر فقر و فاقہ آ جائے گا، مسلمانوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ شیطان نے یہ شبہ پیدا کیا، شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا کہ
اگر ان کو اس طرح بند کرتے ہو تو پھر کھانے پینے کا کیا ہوگا، فقر و فاقہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے کہ تجارتیں نہیں ہوں گی، مشرک آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، تجارت نہیں کریں گے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ فرمایا اگر تمہیں بھوک کا ڈر ہو، فقر کا ڈر ہو تو یہ ڈر نہ کرو، مشرکین کو یہاں سے نکالو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے اتنا غنی کیا، جب مشرکین کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ ایک طرف سے ایران، مدائن، عراق، سب ملکوں کے خزانے اللہ تعالیٰ نے لا کر مدینہ منورہ پہنچا دیے۔ تو وہاں لا کر مال کو اس طرح تھیلیوں میں سنبھالا نہیں جاتا تھا، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مال آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ دسترخوان کے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے بچھاؤ مسجد میں، اور اس کے اوپر چونکہ وہ کاغذ کا تو روپے ہوتے نہیں تھے، اور کاغذ حقیقت میں یہ روپیہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو 100 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ حامل حاضہ کو 100 روپیہ مطالبے پر ادا کر دیا جائے گا، یعنی یہ ایک رسید ہے، یہ روپیہ نہیں ہے، یہ روپیہ نہیں ہے، یہ روپے کی رسید ہے۔ تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو مطالبے پر حامل حاضہ کو، جس کے پاس یہ رسید ہوگی، اس کو 100 روپیہ ہے یا 500 ہے یا 1000 ہے یا 5000 ہے، وہ اس کو دے دیا جائے گا مطالبے پر۔ یہ آج ہمارا وقت ہے کہ اگر کسی چیز کی کمی ہوگی، پیسے کی کمی ہوگی، پیسہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے، پھر بھی نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو حکومتیں گزری ہیں، جو حکومتیں لوگوں کے پیسے کھانے والی تھیں، لوگ تو غریب ہو جاتے تھے، یا اپنی بار بیچ دیتے تھے، یا سونا چاندی بار بیچ دیتے تھے، ان کے پاس یہاں تو کچھ بھی نہیں رہتا تھا کہ جس حساب سے وہ نوٹ چھاپیں، پھر وہ ویسے نوٹ چھاپ کر لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کو جھوٹی رسیدیں دے کر لوگوں کا دل خوش کرتے تھے۔ تو اس وقت یہ جھوٹی رسیدیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس وقت سونے کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس وقت مال یہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب فتوحات ہوتی، سونا اور چاندی اونٹوں پر لایا جاتا، بوریوں کی بوریاں بھر کر، تو مسجد کے اندر کپڑا ڈال کر اس پر ڈال دیا جاتا، کہا جاتا کہ ہر آدمی اتنا اتنا اس میں سے لے جائے۔ ہر آدمی کی مختلف کیٹیگریاں تھیں، مختلف ان کے ہجرت کے اندر یا اسلام کے اندر ان کا جو مقام تھا، اس اعتبار سے کہا یہ سونا چاندی ہے، اس کو لے جاؤ۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مستغنی کیا کہ پھر اس کو لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ایران فتح ہوا تو وہاں مسلمانوں نے ایران کا جو تخت تھا بادشاہ کا، اس کو بھی اٹھا کر لے آئے، اس کا بادشاہ کو جو تاج تھا اس کو بھی اٹھا کر لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا ایک صحابی کو، جو نبی علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا تھا، جس دن نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے تھے،
تو اس کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب کسریٰ کا سر تیرے تاج پر، کسریٰ کا تاج تیرے سر پر ہوگا اور کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں پر ہوں گے اور تو اس کے تخت پر بیٹھا ہوگا۔ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، آپ کے اور ابو بکر صدیق کے سر کی قیمت لگائی جا رہی ہے 100 اونٹ، کہ جو ان کو زندہ لائے گا یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا 100 اونٹ دیا جائے گا۔ تو جا رہے ہیں اس حالت میں، فرماتے کیا ہیں کہ سراقہ آپ کا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کا تاج تیرے سر پر ہوگا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں پر ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب وہ ایران فتح ہوا، وہاں چیزیں لائی گئیں، تو اس سراقہ ابن مالک کو تخت پر بٹھایا اور تخت پر بٹھا کر تاج اس کے سر پر رکھا، کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے حضرت عمر نے، اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ یہ تجارتیں بند ہو جائیں گی، کافر مشرک نہیں آئیں گے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی غنی کر دیں گے اپنے فضل سے اگر چاہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح غنی کیا؟ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان کا کام ہے اپنے رب کا حکم ماننا، آگے کیا ہوتا ہے وہ رب پر چھوڑ دے۔ وہ کس پر چھوڑ دے؟ رب پر چھوڑ دے۔ ہمارا جو کام ہے وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے پھر ترغیب دی ہمیشہ، فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، فرمایا ان کافروں کے ساتھ لڑو جو اللہ پر، قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کے تابع نہیں ہوتے، دین حق کو، اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑو۔ فرمایا ایک طرف تو وہ مشرکین عرب ہیں، ان سے تو معاملہ مکمل ہو چکا، ان سے تو جہاد کا معاملہ مکمل ہو چکا، جو مسلمان ہونے تھے مسلمان ہو گئے، باقیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، حرم کے پاس آنے کی بھی ان کو اجازت نہیں، حرم میں آنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب دوسرے کافر رہ گئے اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کے کافر دو قسم پر ہیں، ایک ہیں وہ جن کو یہودی کہا جاتا ہے، یہ اہل کتاب کے کافر ہیں، دوسرے وہ جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، یہ بھی اہل کتاب کے کافر ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی۔ اہل کتاب کتاب والے یعنی تورات والے، اہل کتاب کتاب والے یعنی انجیل والے، جن کو تورات اور انجیل دی گئی، تو صرف تورات اور انجیل کے مل جانے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے،
صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں۔ اب ایک آدمی یہودی جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یوں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نہ لا الہ الا اللہ والے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں، اور لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کے تشریف لانے کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد وہ مسلمان ہوں گے جو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے تو تب وہ مسلمان ہوں گے۔ مرزائی خود بھی دھوکے میں ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ مرزائی خود بھی دھوکے میں ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ خود کس دھوکے میں ہیں اور لوگوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں وہ بات سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، اور ہم احمدی ہو کر ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم اگر حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو تو ہم احمدی، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ہم پر تم نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا؟ ہم پر تمہاری قومی اسمبلی نے ہمیں غیر مسلم اقلیت کیوں قرار دیا؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے، اس دھوکے میں ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ باقی جو اسلامی عقائد ہیں ان کو مانے گا تب مسلمان ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نبی کے آنے کا انتظار کرے، یا کسی نبی کو یا کسی بدمعاش کو نبی مانے، وہ شخص 100 بار کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فارم ہیں ان فارموں میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی مرزائی اگر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ بھی اقرار کر کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے، ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہے، ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت تک ان قادیانیوں مرزائیوں میں سے کسی کا صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہوتے جب تک کہ اس چیز کا اقرار نہ کریں۔ دیکھو، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ کہنے کے باوجود ہم اسلام سے نہیں نکلتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، وہ واقعی کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام واقعی کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام واقعی روح اللہ تھے، حضرت ابراہیم واقعی خلیل اللہ تھے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانیں گے
تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور مرزائی قادیانی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کریں گے۔ قرآن شریف میں آتا ہے وخاتم النبیین، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، اور وہ مانا پھر اس سے اور مراد لیتے ہیں، اس لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جب تک علماء کے پاس بیٹھ کر، ختم نبوت والے علماء کے پاس بیٹھ کر جب تک یہ مسئلہ نہیں سیکھو گے تو مرزائیوں کے، قادیانیوں کے دھوکے میں آ جاؤ گے۔ یہ سخت دغا باز ہیں، دجالی فتنہ ہے، دجال ہیں، دجالی فتنہ ہے، دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے دیکھو ہیں اہل کتاب، ہیں اہل کتاب، اہل کتاب کو قرآن شریف نے مسلمان نہیں کہا، فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہیں حرام سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کے تابع نہیں ہوتے، من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی مشرکین کی بات پہلے گزر چکی ہے، یہ اہل کتاب کے جو کافر ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، فرمایا ان کے ساتھ لڑتے رہو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یا تو وہ اپنے آپ کو کافر کہہ کر جزیہ ادا کریں، اور یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، یا اگر وہ جزیہ دیں، اسلامی حکومت کو مانیں، جزیہ دیں اپنے آپ کو کافر سمجھ کر، ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اسی طرح ہماری مرزائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھیں، جو ہماری آئین میں لکھا ہے وہ اپنے آپ کو کافر سمجھیں، اور کافر سمجھ کر کہیں کہ ہم کافر ہو کر پاکستان کے شہری ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چھیڑے گا۔ ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی تب ہوتی ہے کہ کفر کر کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بانی پاکستان تھا، علماء کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا، جب وہ فوت ہو گئے تو ایک قادیانی تھا، ہمارا وزیر خارجہ تھا، قادیانی تھا، وہ وہاں موجود ہو کر بھی، جنازے کے گراؤنڈ میں موجود ہو کر بھی اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ کہتا کیا تھا؟ مجھے یوں سمجھ لو کہ میں ایک کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں، یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ ہوں، لہذا اس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ تو اپنے آپ کو 100 بار بھی اگر کہیں ان اصولوں پر نہیں چلیں گے تو معاملہ مشکل ہوگا۔ اس لیے علماء کے پاس بیٹھو، اور علماء کے پاس بیٹھ کر یہ مسئلہ سیکھو۔ ختم نبوت والے ہمیشہ ختم نبوت کا کورس کرواتے رہتے ہیں، ان کا تعارف کرواتے رہتے ہیں، اب بھی جاری ہے، پہلے سے بھی جاری۔ یہ چیزیں سیکھو تب پتہ چلے، ورنہ یہ سخت دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔